محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہم بتائیں گے کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں اور کیسے کیسے ادا کیے جائیں گے۔ دیکھیے حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ دیکھیے حضرات، چہرے کی حد جو علماء کرام نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان چہرہ دھوئے تو اوپر پیشانی میں بال اگنے کی جگہ سے نیچے تھوڑی تک، یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے، یہ جو چھوٹا سا گوشت ہوتا ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چوڑائی میں حد ہے، اتنا بیچ یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اس جگہ ایک مرتبہ پانی چڑھانا، بہانا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ لہٰذا اس پورے چہرے کے اندر اگر ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو انسان کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، بھوؤں کو، پلکوں کو، مونچھوں کو ہر طرح خوب کس کے رگڑنا چاہیے اور خوب پانی پہنچانا چاہیے۔ دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یعنی ہاتھ دھوئے اور کوہنیوں سے اوپر تک دھوئیں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پانی چپڑنے سے کام نہیں چلے گا، قطرہ 2 قطرہ 2-4 بوندیں بہنا شرط ہے۔ اور اس کے بعد عام طور پر لوگ اس طرح پانی لینے کے بعد اس طرح کرتے ہیں اوپر کو، تو یہ اچھی بات ہے، حالانکہ یہ فرض اور سنت واجب نہیں ہے کچھ، لیکن اچھی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے بال جو باؤں کے اگتے ہیں وہ ہاتھ کی طرف کو نکلتے ہیں، ان کی چونچیں، جب ہم اس طرح پانی لیں گے تو ان کی جڑوں میں پانی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ پھر اس طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اب دیکھا جاتا کہ ہمارے عوام پانی لینے کے بعد اسے چومتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چومنا نہیں چاہیے، تازہ پانی تھوڑا سا لینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بھگونے کے بعد 3 انگلیاں ملانی چاہیے، 1 2 3، خنصر، بنصر، وسطی، چھنگلیاں اس کے قریب کی اور بیچ والی ملانے کے بعد اس طرح کر لیں، اور کلمے کی انگلی الگ رکھیں، انگوٹھا بھی الگ رکھیں، اس طرح پیشانی پر رکھ کے پیچھے کھینچتے چلے جائیں، یہاں گدی تک کھینچ لائیں۔ اب اس کے بعد ہماری ہتھیلیاں دونوں تر ہیں، انہیں واپس اس طرح کھینچ کر کلموں کی طرف کو لائیں۔ اب ہماری کلمے کی انگلی جو تر تھی اسے کان میں بڑھائیں دونوں، اور کانوں کے اندر گھماتے اس طرح نیچے کو نکال لائیں۔ اب ہمارے انگوٹھے بھی تر ہیں، انہیں کانوں کے پیچھے سے اس طرح آگے کو نکال لائیں۔ اب ہمارے پیچھے کی سائیڈ جو ہاتھوں کی ہے وہ تر ہے، اسے پیچھے گردن پر اس طرح پھیر لیں، یہ ہمارا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھا فرض آتا ہے پیروں کو دھونا، ٹخنوں سمیت۔ دھونے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ داہنا پیر دھوئیں اور انگلیوں کی طرف سے دھوئیں، اور گھائیوں میں اچھی طرح پانی پہنچائیں۔ اس کے بعد پیچھے کو ٹخنے کے پاس تک پانی پہنچائیں، اور دونوں طرف جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اسے اچھی طرح تر کریں، اور نیچے تروے کا خیال رکھیں۔ اسی طرح پھر بائیں میں انگوٹھے کی جانب سے پانی بہائیں اور انگلیوں کی گھائیوں میں پانی پہنچاتے ہوئے پیچھے کو پورا پیر دھو ڈالیں۔ دھیان رہے کہ ایڑیوں کا اور پنجوں کا حصہ صحیح طریقے سے تر ہو جانا چاہیے، کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دعائیں پڑھنی چاہیے، وہ دعائیں انشاءاللہ آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔